اندر داخل نہیں ہوگا. دیواروں پر تصویریں بنائی ہوئی تھی کفار نے. عمر رضی اللہ عنہ نے کپڑا لیا, پانی لیا, ساری تصویروں کو رگڑ کر صاف کیا, پھر عرض کیا کہ رسول اللہ سب تصویریں صاف ہو گئے, تشریف لائیے. جبرائیل آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو رہے کہ گھر میں تصویر ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل نہیں ہو رہے کہ بیت اللہ میں تصویر ہے. اور اب تو ساری قیدیں اور ساری حدیثیں اور ساری شریعت کی احکام سب بھلا کر ملیا میٹ کر کے اب اس پر آئے ہیں کہ تصویر میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ وہ نیا دین لانا چاہتے ہیں. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدوں کو اور آپ کی حدیثوں کو اور تصویر کی مذمت اور برائی کو آپ لوگوں کے خیال سے ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ چاہتے ہیں کہ باطل اور فحش عام ہو. اس لیے بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو میدان حشر سے ان لوگوں کو اٹھا اٹھا کر چن چن کر جہنم میں ڈال دے گی جو تصویر لینے والے ہوں گے, اگرچہ موبائل سے تصویر لیتے ہوں. کیونکہ عذاب اللہ سخت عذاب دیں گے اس پر, کیونکہ کسی بھی گناہ پر وہ عذاب نہیں جو تصویر پر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی گناہ خالق بننے کے برابر نہیں ہے. اب میں کچھ کہہ رہا ہوں, کوئی گناہ کیا بننے کے برابر نہیں؟ کہو تو صحیح. خالق بننے کے برابر کوئی گناہ نہیں ہے. تصویر بنانا خالق بننے کے برابر ہے. ہاں آپ خالق بننا چاہتے ہیں, آپ خالق بننا چاہتے ہیں. مصور میری ذات ہے, تم نے مصور بننا چاہا ہے. اب جو تصویریں بنائیں اس میں روح ڈالو, وہ روح نہیں ڈال سکیں گے. اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دیں گے. حدیث ہے. میں پوچھتا ہوں, یہ ابھی تو آیا موبائل, پہلے کیا ہوتا تھا؟ لوگ کیسے جیتے تھے؟ بادشاہ, وزیر, عوام, علماء, مالدار, فقراء, غرباء کیسے گزر کرتے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دنیا بننے کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, ایسا تو نہیں ہے. ایسا آدمی مجبور ہو جائے کہ اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. یہ آپ کے وقت کو ضائع کرانے کے لیے, آپ کے حلقوں سے فرشتوں کی آمد کو روکنے کے لیے, اور آپ کے دینی مجلسوں کو ظلمت بنانے کے لیے یہ آپ کو دیا گیا ہے. سیدھی بات میں اس کا. اس لیے اللہ کے واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ سب سے, اور انشاءاللہ آپ وہ ہیں جس طرح کہا جائے گا آپ اس طرح کریں گے. ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے, اس لیے کہ الحمدللہ اطاعت پر اور اجتماعیت پر امت الحمدللہ قائم ہے. آپ اس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں, یہاں کی ہر بات عمل کرنے کے لیے ہے. میں آپ سے سب سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو جماعت میں ساتھ لے کر نہ جائیں. اللہ کہتا ہے آپ اس کا فائدہ محسوس کریں گے اور بتائیں گے کیا فائدہ ہوا ہے. مجھے یقین اللہ کی ذات سے. آپ کو منٹ آپ کے گھر سے تعلق ہے, آپ منٹ کی خبریں لے رہے ہیں, تاجر لے کر جاتے ہیں, خروج میں تجارت کرتے ہیں. جب کہ عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر چھوٹی سی بھی تجارت کر لے اور پھر وہ میدان قتال میں کفار کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے, اللہ اس کو شہادت کا درجہ نہیں دیں گے, کیونکہ اس نے خروج میں تجارت کی ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے سب کی, میں کچھ کہہ رہا ہوں. صحابہ نے تعجب سے کہا عمر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی اگر چھوٹی تجارت کر لے خروج میں اور پھر وہ شہید کر دیا جاوے اللہ کے راستے میں, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل ہوا ہے شہید نہیں ہوا, اس کو شہادت درجہ نہیں ملے گا؟ صحابہ نے کہا مومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مشرکین کے ہاتھوں قتل کیا گیا ہے. فرمایا وہ مقتول ہے, شہید نہیں ہے. سنو میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. یہ جماعتوں میں بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ موبائل لے کر جاتے ہیں اور اپنے موبائل کے ذریعے اپنی تجارت کرتے رہتے ہیں. یہ حضرت عمر کے اس وعید کے اندر شامل ہیں. حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قتل بھی کر دیا جائے جماعت میں خروج میں کفار کے ہاتھوں, تب بھی یہ شہید نہیں ہوگا, عام قتل ہوگا, کسی کا قتل ہو جاتا ہے. سوچو اسے, کیونکہ اب تجارت کے لیے لازم نہیں ہے کہ دکان ہو اور دکان میں آپ بیٹھے. آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ موبائلوں کے ذریعے سے وہ تجارت ہو رہی ہے جس میں آدمی کو کچھ کرنے نہیں ہوتا.
بڑے بڑے بزنس چل رہے ہیں موبائلوں پر، ہے نا؟ یہ بات بتاؤ، ہاں نہ تو کرو کچھ، مجھے تو خبر نہیں اس لائن کی جو سنتا ہوں میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ تو نے اللہ کے راستے میں نکل کر جو زیارت کی ہے، اگر تو قتل بھی کر دیا گیا اللہ کے راستے میں تو مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو عزیزوں، اس لائن سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، جی ہاں، ورنہ اس نے کسی بھی شعبے کا کوئی دینی جلسہ، کوئی دینی مجلس چھوڑی نہیں ہے جہاں یہ شیطان داخل ہو کر اپنی ظلمتوں کو غالب نہ کیے ہوئے ہو۔ لوگوں کو دھوکہ ہے، لوگ سارے دھوکے میں ہیں کہ بات پھیل رہی ہے، نشر و اشاعت ہو رہی ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا فائدہ؟ حرام کام میں کوئی فائدہ ہے؟ حرام کام میں کوئی فائدہ ہے؟ منکر سے کئی معروفات وجود میں آتے ہیں، کتنی غلط سوچ ہے۔ منکر سے معروفات پر لایا جائے گا، معروفات پر لانے کے لیے معروفات کا راستے اختیار کرو۔ اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے استعمال، اس پر نشر و اشاعت دین کی، اس پر علم کی اشاعت، یہ سب چیزیں، یہ علم کی بھی توہین ہے، قرآن کی بھی توہین ہے اور دین مجالس کی بھی توہین ہے۔ نہیں، یہ شیطان، اس شیطان کا دین کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس شیطان کا دین کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ یہ تو ایک آلہ ہے، اچھے کام کے لیے تو اچھا ہے، برے کام کے لیے استعمال کرے تو برا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ حماقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ پیشاب کے برتن میں پانی پینا پسند کریں گے؟ ہاں نہ تو کریں گے۔ پیشاب کا برتن پیشاب کے لیے ہے، کھانے کا برتن کھانے کے لیے ہے۔ شریعت نے، طریقت نے، بلکہ جو ہے انسانی عقل نے ہر چیز کو تقسیم کیا ہے نا، کہ بھئی یہ برتن پیشاب کے لیے ہے، یہ برتن کھانا کھانے کے لیے ہے، یہ ہاتھ استنجے کے لیے ہے، یہ ہاتھ اچھے کاموں کے لیے ہے، کھانا کھانے کے لیے ہے۔ اس طرح تمام چیزیں تقسیم ہے اپنے اپنے کاموں کے لیے۔ اس طرح میرے دوستوں عزیزوں، قرآن پڑھنے کے لیے قرآن دیا گیا ہے، تسبیح ذکر کرنے کے لیے تسبیح کی دانوں کی تسبیح دی گئی ہے، جنگلی کے پورے دیے گئے ہیں۔ ورنہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے طریقوں کو ختم کرنے اور اسلام اور تلاوت اور عبادت میں نیا فیشن لانے کی یہ کوشش ہے، تاکہ صحابہ کے طریقے ختم ہوں، اب اسلام میں نئے طریقے جاری ہوں۔ اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا استعمال دنیا کے لیے کرو، ٹھیک ہے، دنیا کے لیے جتنا چاہے اس کا استعمال کرو، بزنس کے لیے کرو، ضروریات کے لیے کرو، کوئی فیکس بھیجنا ہے، کوئی کام کرو، ٹھیک ہے، کرو، دنیا کے لیے استعمال، لیکن دین کو اس پر لانا